نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مفسرین کے ہاں اس کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تفسیر خازن میں اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ بتاتا جاؤں، ایک ہوتا ہے شان نزول، ایک ہوتا ہے شان ورود، ایک ہوتا ہے شان گفتہ۔ شان نزول کہا جاتا ہے کہ قرآن کی کوئی خاص صورت یا خاص آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہو، وہ موقع اس آیت یا اس شان نزول کے لیے سبب بنتا ہے، تو اس کو، اس واقعہ کو، اس موقع کو، اس آیت کے لیے شان نزول کہا جائے گا۔ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ دوسری بات ہے شان ورود۔ شان ورود کی تعریف یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر، کسی خاص موقع پر کوئی ارشاد فرمائے، وہ موقع اس حدیث کے لیے شان ورود ہوگا۔ تیسری قسم ہے شان گفتہ۔ جیسے کہ شعراء کسی خاص موقع پر شعر کہتے ہیں، تو وہ موقع ان اشعار کے لیے شان گفتہ کہلائے گا۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ تفسیر خازن میں اور حاشیہ جلالین میں اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ دوسرا سوال یہ کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا زراعت کا پیشہ ہے، میں نے اپنی زمین پہ بیج تو ڈال دیا ہے، پانی کا انتظار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے، یہ بتا دیجیے بارش کب نازل ہوگی؟ تیسرا سوال، حضرت حارث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی امید سے ہے، یہ بتا دے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی۔ چوتھا سوال،
حضرت حارث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کل میں خیر کا کام کروں گا یا شر کا کروں گا؟ اور پانچواں سوال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ولادت کی تاریخ تو پتہ ہے، میں کب پیدا ہوا ہوں، مجھے میرے مرنے کی تاریخ کا پتہ نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کے متعلق بھی بیان فرما دیں کہ میری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی۔ یہ حارث ابن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 5 سوالات کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ آیت جا کے سنا دیں اور فرما دیں کہ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلی چیز، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، یعنی کسی کو حتمی پتہ نہیں ہے کہ کس سال آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس دن میں آئے گی اور کس لمحے میں آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ جیسے کہ مشکات کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چند سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان سوالات میں ایک سوال جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، کیا تاریخ ہوگی، کون سی سن ہوگی، کیا وقت ہوگا، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کمال کا جواب ارشاد فرمایا ما المسؤول اعلم من السائل، ما المسؤول اعلم من السائل، اے جبرائیل جتنا تجھے پتہ ہے اتنا مجھے پتہ ہے، اشارہ کر دیا جیسے تجھے بھی پتہ نہیں ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت ارشاد فرمائی ہے، اس حدیث کے اندر بھی ہے اور باقی روایات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، علامات صغریٰ تقریباً ساری ہی آج کل پائی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان علامات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی۔ علماء محدثین نے اس کی کئی تقاریر نقل فرمائی ہیں۔ ایک تقریر اس کی یہ ہے، ان تلد الامۃ ربتها، کہ بچہ اپنی ماں پہ جب آرڈر چلانا شروع کر دے گا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ جب بیٹا اپنی ماں پر، بیٹی اپنی ماں پر آرڈر چلائے گی، میرے نبی نے فرمایا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ آج
یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے، یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ بیٹا ہو، بیٹی ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولے۔ ہائے ہائے، ہم کہاں چلے گئے، ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارے نبی ہمیں کیا دے کے گئے تھے، ہم نے وہ سارے طریقے چھوڑ دیے۔ ہمارے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ دیکھنا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی مت، اونچی آواز سے نہ بولنا۔ آج مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک خاتون میرے پاس آئی چند سال پہلے، تو کہنے لگی حضرت میرا بیٹا رات کو لیٹ آتا تھا، تو ایک دفعہ میں نے اس سے کہا بیٹا لیٹ کیوں آتے ہو، اور یہ جملہ کہا، مولانا میرے بیٹے نے گھر میں سریا پڑا ہوا تھا، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ہائے 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 میرے اللہ، ہم کہاں چلے گئے؟ یہ کورونا تو چھوٹی وبا ہے، خدا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑا عذاب ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا عذاب ہے۔ تفسیر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک ابا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ جو دیوار پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا یہ کوا ہے۔ پھر ابا نے پوچھا بیٹا یہ جو پرندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا آپ کو بتایا نہیں کہ یہ کوا ہے؟ ابا نے تیسری مرتبہ سوال کیا بیٹا یہ جو پرندہ دیوار پہ بیٹھا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا آپ کا دماغ خراب ہے، خاموش ہو جاؤ۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اسی بیٹے سے، بیٹا اندر جاؤ، میری الماری کھولو، اس پہ ایک کتاب ہوگی اس کو لے کے آؤ۔ بیٹا وہ کتاب لے کے آیا، کہا فلاں صفحہ اس کا کھولو، وہ صفحہ کھولا گیا، اس پہ لکھا کہ میرے بیٹے نے بچپن میں جب چھوٹا تھا اس نے مجھ سے پوچھا ابا یہ پرندہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے لخت جگر یہ کوا ہے۔ میرے بیٹے نے دوبارہ پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری جان یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ کہا میرے دل کے ٹکڑے یہ کوا ہے۔ یہاں تک کہ میرے بیٹے تو نے 100 مرتبہ پوچھا، میں نے تجھے 100 مرتبہ جواب دیا، ایک دفعہ بھی ڈانٹا نہیں۔ آج میں نے تجھ سے صرف 3 مرتبہ پوچھا تو تو اس کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ابا تیرا دماغ خراب ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، کہ عورت اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بچے اپنے ماں باپ پر آرڈر چلائیں گے، آرڈر چلائیں گے۔ دنیا دار تو درکنار، دینداروں کے گھر میں یہ علامت پائی جا رہی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ آپ کورونا کو رو رہے ہیں، مجھے تو نسل انسانیت کی فکر ہے، یہ ہمارے آنے والی نسل کا بنے گا کیا؟ ان کے دل میں ماں باپ کی عظمت ختم ہو گئی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت ارشاد فرمائی۔ اسی روایت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھٹیا قسم کے لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں چلنے والے، جن کے پاس جوتے نہیں تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، جن کا پیشہ بکری چرانا تھا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت، ایسے لوگ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں جب بنانا شروع کر دیں گے، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب عورتیں ننگی پھرنا شروع کر دیں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اور ننگی؟ فرمایا عائشہ ایسا لباس پہنیں گی جس سے وہ ننگی محسوس ہوں گی، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ آج وہ علامت بھی پائی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان فرماتے ہوئے، اذا وصد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ آ جائیں گے، ان کو دین کا پتہ بھی نہیں ہوگا، دین کا پتہ بھی نہیں ہوگا، اس عہدے کے اہل نہیں ہوں گے، وہ ان عہدوں پہ جب فائز ہونا شروع ہو جائیں گے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علامات قیامت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مسجدوں کو راستہ بنا دیا جائے گا، آج یہی ہے، مسجد راستہ سیاحت کا مرکز بن چکی ہے، سیاحت کا مرکز بن چکی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب جہلاء کی کثرت شروع ہو جائے گی، علم میں کمی شروع ہو جائے گی۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس آدمی کو کچھ بھی پتہ نہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ اپنی رائے دیتا ہے، میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے، ایسا نہیں، تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتا جاؤں، تفسیر لکھنے کے لیے 17 علوم پر مہارت تامہ شرط ہے، صرف بھی آتی ہو، نحو بھی آتی ہو، علم بیان بھی آتا ہو، علم بدیع کا بھی علم ہو، علم لغت کا بھی پتہ ہو، ناسخ منسوخ کا بھی علم ہو، اصول تفسیر کا بھی پتہ ہو، تفسیر کا بھی پتہ ہو، یہ سارے علوم پر جب مہارت تامہ حاصل ہوگی تب وہ قرآن پہ اپنی رائے یا تفسیر لکھ سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب جہلاء کی کثرت ہو جائے گی، علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علامات قیامت بیان فرماتے ہوئے، جب لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، اپنے ماں باپ کو دور رکھیں گے، آج یہی ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب قطع رحمی شروع ہو جائے گی، آج قطع رحمی عام ہو چکی ہے، قطع رحمی عام ہو چکی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کی کثرت
مردوں کی قلت جب آنا شروع ہو جائے گی اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تو بیان فرمایا علامات قیامت کو، لیکن حتمی تاریخ کیا ہے، کون سی سن ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت میں، دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ جو بارش نازل ہونے والی ہے یہ رحمت کا سبب بنے گی یا زحمت کا سبب بنے گی؟ آسمان سے کتنے ٹنوں پانی اوپر سے نازل ہوگا؟ محکمہ موسمیات والے یہ تو بتا سکتے ہیں کل بارش ہونے والی ہے، یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ زحمت کا سبب بنے گی یا رحمت کا بنے گی۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے کتنے ٹن پانی نازل ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، ہر مادہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ڈاکٹر الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ اس خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن پہ غور تو کرو صحیح۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں لغت عربیہ میں عموم کے لیے آتی ہے، عموم کے لیے دنیا کے سارے مادہ کو شامل ہے۔ الٹراساؤنڈ سے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ اس خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے، مکھی کے پیٹ میں کیا ہے، چونٹی کے پیٹ میں کیا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، یہ الٹراساؤنڈ نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ یا ایک مفسرین نے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کو پتہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ خوش نصیب ہے یہ بد نصیب ہے، یہ الٹراساؤنڈ نہیں بتا سکتا، اللہ کو علم ہے۔ تو ایک ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل میں نے کیا کمانا ہے، کل میں اچھے عمل کروں گا یا برے عمل کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی اور کب آئے گی۔ اس پہ مجھے غالباً تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علی رحمت نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے تو حضرت سلمان کے پاس ان کا ایک خادم بیٹھا ہوا تھا، تو اسرائیل اس کی طرف بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ اسرائیل جب چلے گئے تو اس نے کہا حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسرائیل میری روح نہ قبض کر لیں، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے دنیا کے فلاں کونے میں ہند میں ڈال کے آ جائے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع ہوا بھی تھی، ہوا کو کہا اس کو وہاں چھوڑ کے آؤ، وہ دنیا کے دوسرے کونے میں۔ تو 2-3 دن بعد
خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ 1-2 دن کے بعد اسرائیل پھر جب آئے حضرت سلمان کے پاس، کہا تو اس دن آیا تھا، بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ کہ سلمان، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس کی، تو نے کل یا پرسوں وہاں روح نکالنی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی حارث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دے دیا کہ اے حارث، تو نے مجھ سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام مالک رحمہم اللہ تعالی، امام مالک رحمہم اللہ تعالی مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، مدینہ کی موت، حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں، اے بقیع میں دفن ہونے والوں، اے بقیع میں دفن ہونے والوں، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے، پھر ہم اٹھ کے جائیں گے بقیع کی طرف۔ تو بقیع کے جو لوگ وہاں مدفون ہیں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اے بقیع والو، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو، جب تم اٹھو گے اپنی قبروں سے تو سب سے پہلی نظر جس شخصیت پہ تمہاری پڑے گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہوگی۔ تو امام مالک رحمہم اللہ تعالی باہر نہیں جایا کرتے تھے، کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے۔ ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا خواب میں، 5 انگلیوں کا، 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ صبح اٹھے، سوچنے لگے کہ 5 دن کے بعد آئے گی یا 5 مہینوں کے بعد یا 5 سال کے بعد۔ اپنے قاصد کو بھیجا مصر میں ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کہا یہ نہ بتانا کس کو خواب آئی ہے۔ کہا ایک آدمی کو خواب آئی ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو مدینہ سے قاصد چلا، جب مصر پہنچا، ابن سیرین سے ملاقات ہوئی، تو ابن سیرین نے کہا یہ عام آدمی کی خواب نہیں ہے، یہ کسی ولی اللہ کی خواب ہے۔ ابن سیرین نے کہا میری نظر میں اس وقت مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ اس قاصد نے کہا حضرت ایسی ہی بات ہے۔ کہا در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں میں اشارہ کیا ان 5 باتوں کی طرف، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ 5 چیزیں جس کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کو ہے قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان فرمائی ہیں، علامات بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور میں آخر میں ایک اپنے سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔
وہ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے، دیکھنا اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا، دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر سن لیں، دیکھنا اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے تابع نہ بنانا۔ آج اکثر لوگ میرے بھائی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، رسول اللہ کے دین کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں بتاتا جاؤں، ہمارے اس بیان کا مقصد اپنی علمیت کا اظہار کرنا نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، ابھی بھی سیکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں نے پڑھی ہیں آپ تک پہنچا دوں، لیکن میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، سامعین سے التماس کرتا ہوں، اس کو سننے کی حد تک محدود نہ رکھیں، ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج ہماری زندگیوں سے اللہ کے نبی کے طریقے ختم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنایا، ہمارے بچوں نے بھی غیروں کے طریقوں کو اپنایا۔ اے اللہ ہماری بچیوں نے بھی غیروں کے طریقوں کو اپنایا، حالانکہ ہمارے بچوں کے لیے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی نمونہ تھی، ہماری بچیوں کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نمونہ تھی۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے تیرے نبی کے طریقے ختم ہو گئے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ جب ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتا تھا، اے اللہ اس لیے کہ ان کی غذا بھی حلال کی تھی، ان کی زندگی میں تیرے نبی کے طریقے بھی تھے۔ ربا آج ہماری غذا بھی حرام کی ہے، تیرے نبی کے طریقے بھی ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے اس لیے تو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا اللہ، لیکن اللہ تیرے نبی کے امتی تو ہیں، اے اللہ اس نبی کے طفیل ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ اس کرونا کی وبا کو ختم فرما دے، اے اللہ اس کرونا کی وبا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اب تو تیری ساری مخلوق تڑپ اٹھی ہے، ربا تو ہمیں معاف فرما دے،
تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک سے اپنی بغاوت کو ختم فرما دے، اپنی بغاوت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ سودی نظام کو اے اللہ ہمارے ملک سے ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ وہ نظام ہے جس کے بارے میں تو نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی نظام سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ربا تیرے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یہ لا الہ الا اللہ پہ بننے والا ملک ہے۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو امن بھی، ایمان بھی، محبت بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ دہشت گردی کو ختم فرما دے، فرقہ واریت کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو بٹھا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو حیا والی زندگی عطا فرما دے، حیا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ والا نظام قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی مدد فرما دے کہ وہ تیرے دین کی اشاعت کے اندر اپنا وقت لگا دے۔ اے اللہ ہم سب کی تو حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے، اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حسب سابق جیسے لاکھوں انسان حرمین میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اے اللہ اس سال بھی حرمین کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ رونقوں کو بحال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔